یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی کعبہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان یہ بات کہتا ہے کہ ایرانی شاید ہم سے پہلے اس کا جواب دے۔ آج اب بین الاقوامی قوانین آپ کو یاد آ رہے ہیں، بخاری مسلم آپ کو یاد نہیں ہے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرمین کا مطلب ہوتا ہے دو حرم، یعنی وہ دو مقامات جو مسلمانوں کے لیے معزز، محترم، مقدس ہیں۔ جب حرمین کا لفظ بولا جائے، ایک مکہ المکرمہ اور دوسرا مدینہ المنورہ۔ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ ہے، مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ یہ دونوں مسلمانوں کے متفقہ اور اس پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ یہ معزز، معظم، مقدم، مقدس شہر ہیں مسلمانوں کے، اور یعنی مسلمانوں میں سے کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، چاہے مسلمانوں کا کوئی بھی فرقہ ہو، سنی، شیعہ، اسماعیلی، زیدی، عبادی، جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے، اور مسلمان کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، پاکستان، ہندوستان، امریکہ، افریقہ، سعودی عرب، ایران، عراق، لبنان، کسی بھی شہر کا رہنے والا ہو، کراچی کا ہو یا لکھنؤ کا ہو یا تہران کا ہو یا ریاض کا ہو، میرے بھائیوں ہر ایک اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ مسلمانوں کے مقدس شہر ہیں۔ مسلمانوں کی دوسری مقدس شہر ہے، نجف اشرف ہے، کربلا ہے، معلیٰ ہے، لیکن میں یہاں پر وہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی یہ حرمین ایرانیوں کے لیے بھی معزز ہیں، سعودیوں کے لیے بھی، پاکستانیوں کے لیے بھی محترم ہے، مقدس ہے، اور اسی طرح قطریوں کے لیے بھی، ہندوستانیوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ لہٰذا اس لفظ کے اوپر، حرمین کے لفظ پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی مسلمان سیاست کر بھی نہیں سکتا۔ یعنی خدا نخواستہ اگر کوئی کعبہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان یہ بات کہتا ہے کہ ایرانی شاید ہم سے پہلے اس کا جواب دے۔ ہاں، ان کے دل میں اتنی عظمتیں ہیں کعبہ کے حوالے سے، مدینۃ الرسول کے حوالے سے، وہ روتے ہیں مدینہ کے لیے، کعبہ کے لیے، زیارت کرتے ہیں، عمرے کے اوپر جاتے ہیں۔ تو جس طرح ایک پاکستانی ہمارے دلوں کے اندر کعبہ اور مدینہ کی عزت اور حرمت ہے، حرمین شریفین کی، زادہم اللہ شرفا و تعظیما، وہاں کی عزت و حرمت کے لیے مسلمانوں میں سے ہر شخص کٹ مرنے کو تیار ہو جائے گا، اسی طرح ایرانی بھی وہاں کی عزت اور حرمت کے لیے وہ کھڑا ہوگا، بلکہ آگے بڑھے گا۔ اور مجھے تو یقین نہیں ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا کوئی اور ملک جیسے حکمران وہ کوئی زیادہ ایکشن لے، ایرانی ہم سے پہلے وہاں پر وہ ایکشن لے لیں گے۔ تو لہٰذا آج کو یہ بات نہ کہے کہ اگر سعودی عرب کے ساتھ کسی ملک کا اختلاف ہو گیا ہے تو اب آپ یہاں پہ تحریک شروع کر دیں، جناب تحفظ حرمین شریفین اور جناب حرمین کے لیے ہم آگے ہیں۔ گویا کہ ایران نے وہ اگر وہاں پہ سعودیہ کے ساتھ کوئی سفارتی اختلاف ہے یا وہاں پر کسی ایسی جگہ کو وہ اس نے جواب دیا ہے، نشانہ بنایا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے کوئی معزز اور مقدس نہیں ہے، کوئی سفارت خانہ یا وغیرہ وغیرہ، میں اس سیاست کی حمایت نہیں کروں، ایک بات کروں کہ اگر ایران نے نشانہ بنایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس نے کعبہ پر حملہ کر دیا ہے۔ بھئی سعودی عرب ایک بڑا جغرافیہ ہے، وہاں پر اس میں جو معزز شہر ہے یا معزز جو جگہ ہے وہ کعبہ ہے یا مدینہ ہے، کعبہ ہے اور مدینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا کا پورا سعودی عرب وہ کوئی مسلمانوں کے اوپر اس کا دفاع کرنا شرعی اعتبار سے وہ کوئی فریضہ عائد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے اوپر سیاست نہیں بنتی ہے کہ آج مولوی صاحب وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ بات کرے، چیخے، چلائے اور مسلمانوں کے جذبات کو مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کرے، اور رنگ اور ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہے کہ جناب ایران نے جو یہ کام کیا ہے تو گویا کہ یہ حرمین کے اوپر حملہ ہے۔ استغفر اللہ العظیم۔ پہلے یمن محاصرہ، آج بھی یمن محاصرے کے اندر ہے، اور یمن کے اوپر جو کچھ ہوا مسلمانوں نے کیا ہے، آج تک محاصرے میں ہے یمن کے اوپر، یعنی نہ وہاں پر بری، بحری، فضائی، زمینی کوئی رستہ یمن کا دنیا کے ساتھ جو ہے وہ سفارتی، تجارتی موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ، اور اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ وہ اہل یمن کہ جن کے لیے رسول اللہ نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیہ، ایمان تو یمن کا نام ہے، یمنی ہے، اور حکمت یمنی ہے، الایمان یمان۔ تو یہ جو کہتے ہیں جناب ہم ہر بات میں حدیث لیں گے، ہر بات ہمارے سامنے حدیث ہوگی اور ہم تو حدیث پہ چلنے والے ہیں، دیگر لوگوں کی باتوں کو ہم نہیں سنیں گے، لوگ کی باتیں ہمارے لیے کوئی حجت نہیں۔ اگر ہمارے لیے کوئی بات حجت ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے حجت ہے، حسبنا کتاب اللہ، یا ہمارے لیے حجت حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، حدیث کی کتابیں بخاری، مسلم۔ میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو یہ بات کرتے ہوئے نا اچھے بالکل نہیں دکھائی دیتے ہیں کہ جب آپ کے منہ سے اور آپ کی زبان سے
تحفظ حرمین شریفین کا نعرہ لگے. ہاں اگر ایرانی یہ بات کرے تو 100% مجھے اچھے لگتے ہیں اور ہر ایک بات کو اچھا لگے گا کیونکہ وہ اسلام کی بات بھی کرتے ہیں. آپ اگر یہ بات کریں کہ تحفظ حرمین شریفین کی اور دوسری جانب آپ کا دعویٰ یہ بھی ہو کہ ہم حدیثوں پہ چلنے والے، آپ حدیثوں پہ کہاں چلتے ہیں؟ کہاں پر؟ آج میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جانب آپ کا یہ دعویٰ ہے اور آپ کہتے ہیں کچھ سفارتی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ بین الاقوامی قوانین بھی ہوتے ہیں، اس کا خیال بھی ہونا چاہیے. اور مولوی صاحب بین الاقوامی قوانین بعد میں آتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان پہلے ہے. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور آپ کا فرمان ہر بین الاقوامی قانون سے سب سے پہلے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج اب بین الاقوامی قوانین آپ کو یاد آ رہے ہیں، بخاری مسلم آپ کو یاد نہیں ہے. مولوی صاحب بخاری مسلم کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرنا چاہوں گا صحیح بخاری سے. یعنی میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ ہر معاملے میں جب سیاست کی بات ہوتی ہے وہاں پر مذہب کو ضرور لے آئیں گے، مذہب. لیکن ایک مخلص شخص، میرا اس سے سوال ہے کہ آپ ضمیر آپ کا زندہ ہے، آپ اپنے دل پر سینے پر ہاتھ رکھ کے جو سوال میں کرنے جا رہا ہوں اس کا جواب دیجیے گا. سوال یہ ہے کہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی، اور یہ کتاب الجہاد وسیر ہے اور اس کا باب ہے، چیپٹر ہے کہ مشرکین اور ذمی لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. حدیث کا نمبر ہے 3053 4431 اور صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 4432. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، صحیح روایت ہے اور یہ بلکہ متواتر درجے کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مرض وفات میں شدت ہوئی، اور ایک وہ اس حدیث کو حدیث قرطاس بھی کہتے ہیں. اور رضیت الخمیس، خمیس کا جو حادثہ ہے یا واقعہ ہے اسے یہ اس عنوان کے ساتھ بھی موجود ہے. طویل واقعہ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر کچھ وصیتیں کی ہیں. مولوی صاحب تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کوئی وصیت نہیں کی. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ رسالت مآب نے آپ نے آخری وقت میں وصیت ارشاد فرمائی. کیا وصیت ہے؟ پہلی وصیت آپ نے یہ فرمائی، اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو. یہ پہلی وصیت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحیح روایت ہے. دوسری وصیت آپ نے یہ کی کہ جو سفیر حضرات ہیں یا وفود ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ وہی معاملہ کیجیے گا. امت کو فرمایا کہ جس طرح سے میں اپنی زندگی میں ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. تیسری جو وصیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ راوی یہ کہتے ہیں کہ جناب سعید بن جبیر کہتے ہیں، وہ میں بھول گیا. ونسیت الثالثة وقال يعقوب بن محمد سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال مكة والمدينة واليمامة واليمن وقال يعقوب والعرج أول تهام. بخاری ہی کے الفاظ یہ ہیں کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جزیرۃ العرب سے مراد یمن تک کی سرزمین ہے. اور مولوی صاحب جزیرۃ العرب سے مراد کیا ہے؟ تو یہ جو روایتیں ہیں، آپ کا اس روایت کے اوپر ایمان ہے، یقین ہے، تو اس کا پھر جواز کیسے بنتا ہے؟ مجھے بتائیے مولوی صاحب. یہ بخاری اور مسلم ہے، یہ کوئی میری کہانی نہیں ہے یا کسی مولوی کی بات، کسی فقیہ کی بات نہیں، نہ کسی ایرانی نے لکھی یہ بات. یہ امام محمد بن اسماعیل البخاری اور مسلم بن الحجاج القشیری صحیحین کے جو صاحب ہیں، لکھنے والے ہیں، انہوں نے روایت لکھی ہے اور صحیح روایت ہے. اہل حدیث فرقے سے میرا یہ سوال ہے، کیا آپ، یعنی یہ آپ چونکہ ان کے نمائندے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ سب لوگوں کا یہ موقف نہیں ہوگا، سب اہل حدیث کے اندر بہت زندہ دل اور باضمیر لوگ ہیں کہ جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ نہیں، مسلمانوں میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. تو جناب علی، آپ اس حدیث کو مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اور مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. اور اگر آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا تو آپ، مجھے لگتا ہے کہ صرف اور صرف پھر زبانی ہی آپ کے زبان سے ہی صرف الفاظ جاری ہوتے ہیں اور آپ یہاں سے کچھ نہیں سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے، میں پہلے حدیثوں کو تو پڑھ لوں. دوسروں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی قوانین پڑھ لیں. میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ بخاری مسلم پہلے پڑھ لو. مولانا صاحب خوف خدا کریں، بخاری مسلم کیا کہہ رہی ہے. اچھا، یہاں میں یہ بتاتا چلوں، واضح کرتا چلوں کہ میرا موقف یہ نہیں ہے کہ کسی مسلم ممالک کے اندر وہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ تعامل اور یا ان کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے اس روایت کو پیش کر کے، بلکہ میں یہاں پہ صرف اس مولوی سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں، اس میں فرق ہے. میں یہاں پہ صرف ان مولانا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک جانب تو آپ خود کو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث ہی پر عمل کریں گے، اور دوسری جانب آپ دوسروں کو حدیث کے مقابلے میں بین الاقوامی قوانین یاد دلا رہے ہیں. تو میرا واضح لفظوں کے اندر، واشگاف انداز کے اندر یہ سوال ہے، اس سوال کا مجھے آپ سے جواب چاہیے
اور دیکھتے ہیں کہ آپ سے کیا جواب برآمد ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار امت مسلمہ کے اندر اتحاد پیدا فرمائے اور اس امت کو قرآن اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے، تاکہ اس امت کے درمیان میں وحدت ہو اور انتشار پسند تکفیری عناصر کی سے دور ہو جائے۔